یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، اور شان یہ ہے غریب نواز کی کہ سبحان اللہ کہ ان کا پورا خاندان ہی غریب نواز ہے، نبی کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اس خاندان سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا۔ حضور غریب نواز کا بچپن ان کی امی خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھے تو میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی، سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر کے ہوئے تو اس عمر سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محلے کے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے، اور غریب بچوں کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے آ کر کہتے امی ذرا اچھے سے کھانے پکاؤ، تو میں اچھے کھانے پکاتی، تو پھر وہ دسترخوان لگا کر غریبوں کے بچوں کو بٹھاتے، اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن میں شان غریب نوازی، غریب نوازی کہتے ہیں غریب کو نوازنے والا، بچپن میں، اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کتنا تھا۔ دیکھو آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، بڑا خوبصورت سا واقعہ بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، لیکن غریب نواز بیان کرنا اس لیے صرف اشارہ دوں گا، واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ مولائے کائنات بھی تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، بار بار سنا ہوگا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا اشاروں میں پھر تفصیل میں کئی بیان کیا۔ حضور جانے اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کر جب آقا عیدگاہ کے قریب جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کئی بچے ہیں جو دف بجا بجا کر عید کے گیت گا رہے، عید کا دن تھا، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایک لڑکا وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے، وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے، انہیں بڑا رحم والا دل ہے، کبھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی کسی کی مشقت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں بچے تو بچے ہیں، مومن تو مومن ہے، ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ بدر میں جو کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان میں سے 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر قیدی بنے تھے، تو ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے چونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو رسی سے باندھا جاتا ہے تو شروع میں اتنا درد نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو درد بڑھتا جاتا ہے، تو وہ رسی سے بندھے تھے تو وہ کراہتے تھے، آہ 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 کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اپنی جھجرے میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار اٹھ کر کے کہتے بلال تم کہاں ہو؟ بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہنے نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی کراہیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے تو ہیں، کچھ بھی ہیں۔ دیکھو دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے، توجہ کریں، دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے۔ جب دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے تو غلاموں کی کراہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اور قومیں ہیں جو بے سہارا ہیں، امت مسلمہ کبھی بے سہارا نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر آج بھی ہم توبہ کر کے اپنے نبی سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ جب بدر کے قیدیوں کے حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ جب ان کی کراہنے سے ان کے حالات پر نظر کرم ہو سکتی ہے، ہمارے حالات پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔